اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے. پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم لوگ نے تعارف قرآن دیکھا تھا بالکل ایک چھوٹے سے اس میں. آج ہم لوگ جو قرآن کی پہلی سورت ہے جس کا نام کیا ہے سورہ فاتحہ، انشاءاللہ آج ہم لوگ اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر بات کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. قرآن کی 114 صورتیں ہیں. صورت مل کر بنتی ہے آیات سے، اور سب سے کم آیات جو ہیں وہ کس صورت کی ہیں؟ سورہ کوثر ہے، 3 آیات ہیں. اسی طرح سورہ عصر کی بھی 3 آیات ہیں. تو 3 آیات والی صورت سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جس کی آیات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور بہت لمبی لمبی بھی ہیں. بہرکیف سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے، جسے اوپننگ سورہ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے. فتح یفتح، اس سے جو ہے یہ آتا ہے فاتحہ کا لفظ. اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اچھا ویسا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ قرآن کی اتنی جامع صورت ہے کہ اس پہ آپ جتنی بھی بات کریں وہ جو ہے نا ایک پیاس، ایک جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ تشنگی باقی رہ جاتی ہے. اور ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے جو عام روٹین پہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کے فضائل کی اور اس کے وہ جو فقہی معاملات ہیں ہم لوگ اس کو ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آلریڈی بہت اس پہ باتیں ہو چکی ہیں. ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اسے اس تناظر میں کہ ایک عام فہم ایک عام انسان کے لیے سورہ فاتحہ میں کیا چیز ہے. یا سورہ فاتحہ ایک عام انسان جو ہے جو فطرت کے نزدیک ہے یا فطری طور پہ جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، سورہ فاتحہ اس سے کیسے مخاطب ہوتی ہے. بہرحال یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی. سب سے پہلے کون سی صورت کی آیات نازل ہوئی؟ سورہ علق. سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک اللہ سے لے کے 5. اس کے بعد سورہ قلم کی 7 آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد سورہ مزمل کی 9 آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد سورہ مدثر کی 7 آیات نازل ہوئیں. یہ وہ آیات تھیں یا یہ وہ آیات تھیں جو صورتوں کی یا آپ یہ سمجھیں کہ آیات پہلے نازل ہوئی. لیکن 5ویں وحی جو پوری کی پوری صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی. سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک چیز تو پکی ہے کہ اس کی آیات 7 ہیں. اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں سورہ حجر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو علماء ایک صحیح بخاری کی روایت بھی ملتی ہے جس میں ہے کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ جو ہے یہی 7 مثانی اور یہ قرآن عظیم ہے. تو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہی اس آیت میں 7 مثانی کہا گیا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. البتہ ایک اختلاف جو علماء کے درمیان پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کچھ کے نزدیک ہے کچھ کے نزدیک نہیں ہے. سب کا جو ہے وہ اپنا اپنا اس پر پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن جو مانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے. اور جو یہ مانتے ہیں کہ حصہ نہیں ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ نماز میں پڑھنی چاہیے. ہر امام ہر مسلمان سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہی پڑھتا ہے. یہ ایک علمی اختلاف ہے. دوسری بات سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ نماز کا لازم جز ہے. تمام علماء کرام کے نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. البتہ جو اختلاف ہے علماء کے درمیان وہ یہ ہے کہ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. تو یہ اختلاف ہے. اب جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی جائے گی، اس میں مشہور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا
کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہ پڑھی جائے. البتہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ ایکسیپشن کے طور پر ہے کہ آپ لازمی پڑھیں. بہرکیف یہ ہے کہ تمام علماء اس بات پر، ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اختلاف رائے اس چیز میں پایا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. اب اس میں ایسا ہے کہ انسان اپنی طرف سے تحقیق کرے، دیکھیں کیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ہستی پر، کسی بستی پر، کسی عالم پر، کسی امام پر تنقید کریں، بالکل یہ مقصد نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے. میں صرف جو سورہ فاتحہ کے متعلق مختلف علماء کی، ائمہ کی رائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ علماء کے درمیان مختلف ہی مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے. تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، یا جو سورہ فاتحہ جس طرز پر نازل ہوئی ہے وہ ایک دعا ہے. اور ایک دعا کیا ہوتی ہے؟ انسان دعا کب کرتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا تب کرتا ہے جب انسان کی نیڈز، انسان کی ضروریات جو اس کی پہنچ سے، اس کی اوقات سے یا اس کی ریچ سے باہر ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اب تیرا ہی آسرا ہے، باقی تو اور کوئی نہیں. اس چیز کو ہم اور اچھے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا، جس کے لیے اس کی پوری دنیا اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے. اب اسے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے جو اس کی ریچ میں نہیں ہوتا، وہ کس سے مانگتا ہے؟ ماں باپ سے مانگتا ہے. اب اس ماں باپ سے مانگنے کا ہر بچے کا ایک اپنا طریقہ ہے. کوئی بچہ پیار سے مانگتا ہے، کبھی رو کے مانگتا ہے، کبھی غصہ کر کے مانگتا ہے. ہر بچے کا ایک اپنا طریقہ ہے. اسی طرح ایک انسان کا اپنے رب سے مانگنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ سورہ فاتحہ اس کے بارے میں ایک نہایت ہی خوبصورت مثال کہ ایک انسان اپنے رب سے کیسے مانگے. دوسری چیز یہ جو مانگنے کا طریقہ ہے، اس پر ہمارے لیے جو سمجھنی بہت ضروری ہے. میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بخاری کی روایت کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی، مجوسی بنا دیتے ہیں. اب جو انسان اپنی فطرت پر ہی رہتا ہے اور اس فطرت کو آلودہ نہیں ہونے دیتا، پرورٹ نہیں ہونے دیتا، تو اس کو ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک خالق ہے. میرا ہی نہیں بلکہ میں جس بھی چیز کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ زندگی جو مجھے دی گئی ہے یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. بھئی اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی، ہم لوگ جتنی بھی مخلوق کو جانتے ہیں، ہمارے جتنی بھی مخلوق مشاہدے میں ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق میں سے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق میں سے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہماری تخلیق کا ایک ظاہر ہے جو کیا ہے؟ یہ جسم. اس جسم کی تمام ضروریات اس زمین سے پوری ہوتی ہیں. ایک ہمارا باطن ہے، اس باطن میں کیا ہے؟ ہماری روح ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہ جو روح ہے، پوچھتے ہیں آپ سے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے یہ میرے رب کی طرف سے، میرے رب کے حکم سے ہے. تو یہ جو روح ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے اور یہ جسم جو ہمارے پاس ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم لوگ محتاج ہیں. جو زندگی کی چیزیں پوری کرنے کے لیے ہم لوگ محنت کے محتاج ہیں، کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جو ہمارے اندر کی ضرورتیں ہیں، جو ہماری اسپرچول نیڈز ہیں، جو ہماری روحانی ضروریات ہیں، وہ کیسے پوری ہوں گی؟ اس کو پوری کرنے کے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں، ہماری دعا کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں بتایا. تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو پچھلی بار بھی میں نے کی تھی، تاکہ بات کو آگے سمجھنے میں مزید آسانی ہو، کہ جو انسان کی روح ہے وہ اپنے رب کو
جانتی ہے, پہچانتی ہے, اپنے رب سے محبت اس روح کے اندر ودیت کر دی گئی ہے, رکھ دی گئی ہے. تو وہ انسان جس کی فطرت سلیم رہتی ہے, اچھی رہتی ہے, اور جو اس فطرت پر جس کی پرورش کی جاتی ہے, اس کی عقل اس بات تک پہنچ جاتی ہے کہ یعنی ہم یہ کہیں گے اس کی عقل بھی سلیم, محفوظ, سالم رہتی ہے, اور وہ اس بات تک پہنچ جاتی ہے کہ میرا جو رب ہے اس سے میرا ایک تعلق ہے اور ہونا چاہیے. اور اس تعلق کے بعد, اس کو پہچان لینے کے بعد, اس کائنات کے رب کو ماننے والے کو, جاننے والے کو, انسان اپنی زندگی میں اس چیز کی احتیاج, ضرورت محسوس کرتا ہے, یا انسان اس چیز کا محتاج ہو جاتا ہے کہ اب وہ یہ جانے کہ وہ اس زندگی میں کون سے اعمال کرے, کون سے نہ کرے, اور جو اعمال اس نے کرنے ہیں اس کے لیے اسے گائیڈنس, ہدایات کہاں سے ملیں. تو یہ ہے انسان کی فطرت کی پکار. تو جب انسان کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کی پکار ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کے حضور انسان درخواست کرتا ہے کہ یا رب مجھے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. اور یہ جو درخواست ہے ہدایت کی, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے ایک اور بات پہلے ہم لوگ سمجھ لیں کہ پچھلی بار بھی بات کی تھی, لیکن کیونکہ اس سے کنیکٹڈ ہے تو اس لیے میں دوبارہ اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کے دو معاملات ہیں. انسان کی زندگی میں دو پہلو ہیں. ایک انسان کے انفرادی پہلو, انسان کے عقائد کیا ہونی چاہیے, عبادات کیا ہونی چاہیے, رسومات کیا ہونی چاہیے, جھوٹ بولنا ہے, سچ بولنا ہے, نہیں بولنا ہے, چوری نہیں کرنی, ڈاکہ نہیں ڈالنا, یہ جو انسان کی ذات سے متعلق چیزیں. اور ایک انسان کے اجتماعی معاملات ہیں, فیملی لائف انسان کی کیا ہونی چاہیے, عورتوں کے کیا حقوق ہیں, مردوں کے کیا حقوق ہیں, اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں کیا حق ہے, جس کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیسے کیا جائے گا. اسی طرح آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ کس طرز پہ چلنا چاہیے, کیا اس معاشرے میں سارے برابر ہیں, کیا سرمایہ داری کا نظام ہے, کیا کمیونزم ہونی چاہیے, سوشلزم ہونی چاہیے, سیکولرزم ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک فرد کو ذاتی طور پر بھی پیش آتی ہیں اور ایک فرد کو معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان ایک ایسے ڈائلیما کا شکار ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں عقد لا ینحل, یعنی جو اپنی عقل سے انسان, اپنی عقل کے گھوڑے جتنے بھی دوڑا لے, اپنی عقل سے انسان جو اجتماعی معاملات ہیں ان کے حل تک نہیں پہنچ پاتا. ہم اگر اس کی مثال دیکھیں تو وہ تمام معاشرے جو دنیاوی لحاظ سے بہت اونچے گنے جاتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کون سے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان معاشروں میں اخلاقی اقدار کس حد تک گری ہوئی ہیں اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. کہ والدین کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اور وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا والدین کے ساتھ کیا حال رہتا ہے. اس معاشرے میں ایک عورت کا مقام کیا ہے, عورت اپنا کیا مقام سمجھتی ہے, ایک مرد اپنی بیوی کے کیا مقام دیتا ہے, اور ایک بیوی کے نزدیک ایک شوہر کا کیا مقام ہے. جب انسان اپنی عقل اس میں لاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں کا جو سماجی نظام ہے جہاں پر انسان نے اپنی عقل استعمال کی ہے, وہاں کا سماجی نظام بالکل درہم برہم تباہ ہو کے رہ گیا. یعنی آج ویسٹ کی سوسائٹی ود آل دا ریسپیکٹ, یو ایس میں, صرف یو ایس کی بات کر رہا ہوں, 50% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ان کے باپ حضرت کون ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں یو ایس اے میں تھا تو ایک میرے صاحب سے بات ہوئی, وہ کسی کام کے سلسلے میں نے ان سے ملنا تھا, تو جس دن میٹنگ تھی وہ اس دن صاحب نہیں ملے. اگلے دن میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھی آپ سے کل میری آپ سے بات چیت طے ہوئی تھی کہ ہم نے ملنا ہے. اس نے کہا جی میرا بچہ جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا. میں نے کہا اچھا, تو وہ اس پہ پھر ذرا فیملی پہ بات نکلے. میں نے کہا اچھا تو تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کہتے نہیں شادی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اچھا, میں نے کہا اچھا تو پھر یہ جو ہے اپنا تمہارا پہلا بچہ ہے؟ کہتا نہیں میرا پہلا نہیں, میرا تیسرا بچہ ہے. میں نے کہا اچھا, اور پہلے 2 بچے؟ کہتے نہیں وہ باقی 2 خواتین سے ہیں. میں نے کہا نہیں تمہارے 3 بچے 3 مختلف عورتوں سے ہیں؟ ہاں. میں نے کہا اور شادی کس سے کیا؟ کہتا کس سے نہیں. اچھا, اب فطری انسان کے اندر ایک بات ہے نا. میں نے کہا اچھا تو تمہارے والد صاحب نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ پتہ نہیں, اس نے بتایا کتنی کی تھی, مجھے یاد 2 یا 3. تو میں نے کہا تمہارے والد صاحب نے تمہاری والدہ سے شادی کی تھی؟ کہتا نہیں.
پھر میں نے اس کے بعد نہیں پوچھا کہ اس کے والد صاحب نے اس کی والدہ سے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، وہاں تک میں نہیں گیا. بات کرنے کا کیا طریقہ، مقصد کیا ہے بات کرنے کا، کہ آپ دیکھیں جب انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے ان معاملات میں جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یا جہاں پر اس کے پاس ڈیوائن ریویلیشن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں وہ موجود ہیں، وہ ان کو نہیں مانتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں برائی جڑ تک پہنچ کے اس معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایسا بچہ جو 3 نسلوں سے، یعنی کہ ایک وہ خود، اس کا باپ اور اس کے باپ کا باپ بھی پتہ نہیں، 3 نسلوں سے جس میں یہ برائی پائی جاتی ہوگی، تو وہاں پر پرورش کا کیا حساب ہوگا، اور وہاں پر اخلاقیات کا، اور وہاں پر جو ہے وہ رشتوں کا کیا جو ہے وہ اثر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم رکھتے ہیں، اس ڈائلیما سے انسان جب گزرتا ہے، تو ایک جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گھٹنوں پہ گر جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے تجھے پہچان لیا، واقعی ایک میرا رب ہے. یا اللہ مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ میری زندگی ہے، مجھے اس میں ہدایات کی ضرورت ہے. مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اس زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. جب میں احسن التقویم ہوں، یعنی جب میں ایسے بہترین تخلیق میں سے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میری معین زندگی ہے، میرے پیدا ہونے سے لے کے میری موت تک، اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ان ساری باتوں کو جب انسان سامنے رکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی خاص روشنی کی، کسی خاص ہدایت کی ضرورت ہے. اب یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ اس جملے کی طرف آئیں کہ انسان اپنے رب سے ہدایت مانگنے سے پہلے کیا کرتا ہے. یہ ہے اس سورہ کا جو خوبصورت پوائنٹ، جو ایکسٹریم پوائنٹ، جو ایک عام انسان یہ سورت پڑھنے سے پہلے نہیں سوچتا. جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، اپنے رب سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے تو امام صاحب سے سنتا ہے، اگر جہری ہے تو سنتا ہے، سری ہے تو پڑھتا ہے. تو وہ یہ سورت پڑھتے ہوئے اس سے ایسے ہی گزر جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ایک انسانی زندگی کا فلسفہ ہے اس سے بالکل نابلد. اب اس کا بھی قصور نہیں ہے، سب اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں، اس کسی شریف آدمی کو جس نے جو بتایا اس نے وہ مان لیا. اب یہ رکھتے ہوئے کہ ایک انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اب وہ اپنے رب سے درخواست کر رہا ہے، اور وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے اپنے رب سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین. کل کا کل شکر اور کل کی کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے. مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. یہ 3 آیات آپ یہ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ، جس میں انسان اپنے رب کی، اپنے اللہ کی تعریف، حمد، ثنا بیان کرتا ہے ایکسٹریم لیول پر. یعنی کہ اس سے بہترین الفاظ آپ کو اپنے رب کی تعریف اور ثنا کے لیے نہیں مل سکتے. سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کون ہے؟ ساتھ ہی جواب دے دیا، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. رب کی مثال میں عموماً سمجھانے کے لیے کیا دیا کرتا ہوں کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا رب کون ہوتا ہے؟ باپ، اس کا ماں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری ضروریات انہوں نے پوری کرنی. تو ایک انسان بالکل جیسے وہ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ جیسے وہ چھوٹا بچہ اپنے والدین کا محتاج ہے، کھانے پینے، پہننے، سونے، جاگنے، کپڑے، جو بھی آپ سمجھ لیں، اسی طرح انسان اپنے اللہ کا محتاج ہے ان تمام چیزوں کے لیے. جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہمیں اپنی مرضی سے، ہمیں اپنے سے مل رہا ہے، وہ بالکل فضول سوچ ہے. کہ انسان سے اگر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا، اگر انسان سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایک نعمت چھین لے نا، آنکھیں چھین لے، تو بندے کا آپ یہ سمجھے کہ کام گیا. کان اس کے وہ ہو جائیں، بولنے کی صلاحیت ہو جائے، ہاتھوں کا کوئی مسئلہ ہو جائے. آپ دیکھتے ہوں گے، آپ ایک انسان کا صرف مہرہ تھوڑا سا 1-2 انچ ہل جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. کسی انسان کا یہاں سے گردن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے.
لوگوں کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیسے برے حال ہوتے ہیں. یہ انسان کا گمان ہوتا ہے کہ میں تو جی بہت بڑا کھانے خواہ ہوں اور میں دنیا میں آیا ہوں تو دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے اور میں پتہ نہیں رہوں گا تو دنیا بھی نہیں رہے گی. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، مختار ہے. عالمین کے بارے میں ایک چیز میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. عالم جہان کو کہتے ہیں سمجھانے کے لیے. انسانوں کا ایک جہان ہے، جنوں کا ایک جہان ہے، چیونٹیوں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، جانوروں کا، ہر جانور کا اپنا اپنا ایک نظام ہے، اپنا اپنا ایک جہان. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے بشمول سورج، چاند، ستارے، آسمان، کائنات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، خلق کی ہوئی ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے اتنے ہی عالم ہے. ان سب عالموں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اب اس اللہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب انسان کہے الحمدللہ، تو اب اس الحمدللہ سے انسان کی فطرت میں، اس الحمدللہ سے انسان کے اندر ایسا ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے جو سب سے پہلی تعریف ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے بتائی اپنے لیے، الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو نام آتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں، میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ، اللہ تعالیٰ کے 3 معنی سمجھنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ رب العالمین آگے تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، کہ یہ نہ اسے نہ اس میں جامد کہتے ہیں عربی میں. جامد آپ جیسے سمجھتی ہیں کہ جو نہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بن رہا ہے. ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو لفظ الہ ہے، الف لام ہا، اس پہ جب ال داخل ہوتا ہے تو یہ وہ گرامیٹیکل رولز کے حساب سے، عربی گرامر کے حساب سے الہ پر جب ال داخل کرتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے. یہ تو ہو گیا لفظ اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے کیا معنی ہیں یا اللہ کے کیا معنی ہیں؟ ایک اللہ کا یہ معنی بیان کی جاتا ہے کہ حاجت روا، جس سے انسان مانگتا ہے تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، اولاد کے لیے، اپنے لیے رزق مانگتا ہے، جس ہستی سے مانگا جاتا ہے وہ اللہ. دوسرا جو صوفیہ کرام کا تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوگی. اور تیسرا تصور جو فلاسفہ کا پایا جاتا ہے، فلاسفرز کا جو تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جتنا بھی سوچ لیں، جتنا بھی سمجھ لیں، جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، سوائے تحیر کے، سوائے حیرت کے آپ اور کچھ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کا 1% بھی آپ نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل پر، جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کو پرکھ لیں. تو یہ ہے وہ اللہ، یعنی ان کے 3 معنی جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں الرحمن الرحیم کی طرف. یہ کیا ہے جی؟ یہ 2 اسماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ کے، رحمان اور رحیم. اس کو سمجھنے کے لیے رحمان کا مطلب ہے انتہائی رحم کرنے والا. جب ہم کہتے ہیں انتہائی رحم کرنے والا تو رحم کی جو ایکسٹریم ہے اس کا اندازہ آپ کر لیں. ایک شخصیت جو آپ پہ سب سے زیادہ مہربان ہو سکتی ہے، رحمان ہو سکتی ہے اس دنیا میں، وہ کون ہے؟ اللہ کے بعد ماں، باپ ہی. یہ ماننا پڑے گا، باپ بھی اتنا رحمان باپ نہیں ہو سکتا جتنی ماں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے، لیکن جو محبت انسان کو اس کی ماں کر سکتی ہے، یا جتنی رحمان ایک انسان کی ماں ہوتی ہے رحم کرنے والی، وہ اور کوئی نہیں ہوتی، وہ شخصیت اور کوئی نہیں ہوتی. یہ صرف سمجھانے کے لیے. آپ سوچیں کہ اس کے بارے میں ایک اور چیز میں بیان کر دوں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 ٹکڑے، 100 درجات کیے، 100 حصے کیے، اور ان حصوں میں سے صرف 1 حصہ اس زمین پر بھیجا، صرف 1. اور وہ 1 حصہ زمین پر بھیجنے کے بعد جتنی مخلوق ہے اس دنیا میں اس سب پہ اس کو تقسیم کر دیا. اور یہ اسی رحم کی وجہ ہے کہ ایک جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے.
تو ہماری ماں ہم پہ کتنی بھی مہربان ہو، وہ اس 1% کا اتنی ساری ماؤں میں سے اس ماں کو حصہ ملا ہے، اور اس کے 99 کس کے پاس ہیں؟ وہ آپ کے اپنے رب کے پاس ہے، آپ اس اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے ہم پہ، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ایکسٹریم جو رحمت کی ایکسٹریم ہے، رحمان ہونے کی، رحم کرنے کی جو ایکسٹریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے۔ اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحیم بھی رحم کرنے والا، لیکن جو ایکسٹریم رحمان میں پائی جاتی ہے، رحیم کا مطلب ہے کہ وہ دوام ہے اس کو حاصل، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو کبھی زوال نہیں آتا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی بھی محبت کرے، لیکن ایک موقع پہ آپ کبھی تھپڑ بھی والا دے گی، کبھی ڈانٹ بھی دے گی، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ماں کی جو محبت ہے یا انسان کی جو محبت ہے، کسی کے لیے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن ہمارے جو اللہ کی، ہمارے جو رب کی محبت ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی بھی اتار یا چڑھاؤ نہیں ہے، وہ ایکسٹریم ہے، وہ نیچے نہیں ہوتی ہے۔ انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے نیچے چلے جائے تو اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا رحم آپ پہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے وہ رحمان اور رحیم، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، سزا اور جزا کے دن کا مالک، پالنہار، مالک، مختار، رحمان، رحیم۔ یہ سب ہونے کے بعد انسان کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے، انسان یہ نہ سمجھے کہ بس اب چھٹی ہوگی، نہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب ہونے کے بعد یہ مت بھولو کہ آپ نے جو جزا اور سزا کے دن کھڑے ہونا ہے، اس دن نہ کوئی سفارش، اس دن نہ کسی کا زور، اس دن نہ کسی کی مدد، اس دن خالصتاً آپ اکیلے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور جس طرح یہ زندگی گزاری ہے اس کا حساب اپنے رب کے سامنے رکھ دیں گے۔ اب ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اب کے اپنے رب کے بارے میں، اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے تخیل میں یا اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کا علم کیا ہے؟ ناقص ہے، اور اس ناقص علم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری ایسی باتوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتی۔ مثلا اس کے بہت سارے مثال ہیں، میں کوئی چھوٹی مثال، مثلا جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتا، یا جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علم سے پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی غلط فہمیاں موجود ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتی۔ مثلا میں یونیورسٹی میں ایک بار لیکچر دے رہا تھا، تو ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا، وہاں پر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے اس کو، بہت سارے جواب ہیں، میں نے اس کو بالکل چھوٹا کرتے ہوئے یا شارٹ میں نے اسے بتایا کہ خاتون، آج ایسا ہے کہ اگر کوئی لائیو میچ کہیں ہو رہا ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، کیا ہم محتاج ہیں کہ وہاں پہ موجود ہو کے وہ میچ دیکھیں؟ ایک ٹی وی لگا دیں، جو مرضی دیکھتے ہیں، دنیا کا کون سا میچ کہاں ہو رہا ہے۔ اگر ایک انسان محتاج نہیں ہے کہیں پر کوئی چیز دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہو، اگر انسان اس چیز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ رب تو بہت بڑی ذات ہے۔ اب یہ مقصد، یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے، یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اپنے رب کے بارے میں انسان علم نہیں حاصل کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں تو ایمان میرے اندر موجود ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ انسان کی غلط فہمی کی بنا ہے۔ کسی کا مسلمان پیدا ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی مالا مال ہے۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ انسان ایمان کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، واپس آتے ہوئے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ جو مالک یوم الدین ہے، اس کا کانسیپٹ بھی آگے جیسے ہم چلیں گے انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے، تو یہ مالک یوم الدین اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح بتایا یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ تو ہو گیا جی پہلا پارٹ،
جو دوسرا پارٹ ہے سورہ فاتحہ کا وہ ایک آیت پر مشتمل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ یہ جو لفظ ہی ہے نا، یہ ہے اس پوری آیت کا نچوڑ۔ اگر ہی کی جگہ بھی ہو جائے سارا معاملہ تلپٹ، سارا کچھ بیڑا غرق۔ تو یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہینڈ شیک ہے، آپ سمجھ لو، ایک کانٹریکٹ ہے۔ اور جب ایک انسان کسی سے کوئی بات کمٹ کرتا ہے، کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ اپنی اس بات کا پاس رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ تو ایک مسلمان بھی جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ یہ تعریف اپنے رب کی بیان کرنے کے بعد اب وہ اپنی سبمیشن اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ یا اللہ میں صرف تیری ہی بندگی، تیری ہی عبادت، تیری ہی غلامی کروں گا، اور اس غلامی میں صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہوں گا۔ یہ ہونے کے بعد ایک چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو تیری ہی بندگی کروں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، بولنا آسان ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کے تقاضے سمجھ میں اس لیے نہیں آتے کہ انسان اپنے ظن کی بنیاد پر بہت سارے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کیے بغیر، دین کے بارے میں علم حاصل کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے پہچانے بغیر انسان جب اپنی عقل سے دین کے کام کرتا ہے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور اس پوری چیز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو سب سے بڑی چیز ہے، ایک عام انسان جہاں پر آ کر ٹھوکر اچھا لفظ نہیں ہے، یہ جہاں پر آ کر انسان کسی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہے توکل علی اللہ کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، غلط ہے، حرام ہے، نہیں کرنی۔ انسان کے سامنے اس کی دنیاوی ضرورتیں، دنیاوی خواہشات، دنیاوی فوائد ہوتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو میں چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے توکل پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اب اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کیا خود نیچے آتا ہے کسی انسان کی صورت فرشتے؟ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں ہماری مدد کرنے کے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو یہ جو توکل والا معاملہ ہے، یہ انسان کو بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد والا معاملہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کے لیے مدد فراہم کرتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے، اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان کل کا کل توکل اپنے رب پہ کرے، اس کے بعد اب آگے تیسرا حصہ کیا ہے جی؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، آپ نے اللہ تعالیٰ پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ہینڈ شیک ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوا، آپ نے وہ کر لیا۔ اب جو اصل چیز ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے۔ اب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے رستے کی، سیدھی ہدایت کی طرف، یا سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ مغضوب ہوئے یعنی نہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین کی جو تشریح ہے وہ کہاں پر آ گئی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہم اصل مدد کس چیز کے لیے چاہ رہے ہیں؟ ہم اصل مدد ہدایت کے لیے، سیدھے راستے کے لیے، اس چیز کے لیے چاہ رہے ہیں، کہ اس راستے کے لیے یا ان معاملات کے لیے کہ جن پر چل کر، جن پر عمل کر کے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہے وہ اصل مدد، یہ ہے وہ اصل ہدایت جو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہے۔ صحیح اور غلط کیا ہے؟ یہ
شروع سے جو ہے نا ایک آپ یہ سمجھیں کہ انسانوں کے لیے شروع سے یہ ایک بہت بڑا وہ پوائنٹ رہا ہے، پوائنٹ آف ڈبیٹ رہا ہے. اگر ہم لوگ صحیح اور غلط اپنا اپنا تعین کر لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اسے ایک اس دنیا میں بہت بڑا کیوس کریٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑی افراتفری پھیل جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ جی لوگوں سے چھین کے جو ہے ان کی دولت لے لینا صحیح ہے، مجھے صحیح لگتا ہے. ایک دوسرا بندہ اٹھے گا وہ کہے گا نہیں یہ تو بالکل غلط ہے، لوگوں سے چھیننی نہیں چاہیے بلکہ انہیں مار ہی دینا چاہیے. ایک ہو سکتا ہے تیسرے حضرت اٹھے اور وہ کہیں کہ جی نہ چھینو نہ مارو، آپ جو ہے نا ان کی دولت کو بھی ختم کر دو اور جو ہے وہ ان کے پیروکاروں کو بھی ختم کر دو. یعنی الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے لوگ اتنی سوچیں. تو اب یہاں پر جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انسان کو یہ قرآن شریف پورا کا پورا عطا کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ ساتھ ہی اس کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہے وہ ہمیں عطا کر دی. بہرحال دوسری چیز ہدایت، جب ہم کسی کو ہدایات دیتے ہیں، جو ہدایت ہوتی ہیں دوسرے ورڈز میں، وہ تین طریقے سے آپ کسی کو دے سکتے ہو، تین طریقے سے آپ کسی کو بتا سکتے ہو. ایک کیا ہے؟ ایک آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی فلانا کام کیسے کیا جائے، آپ اسے طریقہ بتا دیتے کہ بھئی آپ پہلے یہ کرو گے، پھر یہ کرو گے، پھر یہ کرو گے، پھر یہ کرو گے اور آپ کا ہو جائے گا. دوسرا طریقہ، یہ دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کرتے ہو کہ بھئی آپ جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، میں اسے بول دیتا ہوں، آپ آ رہے ہو تو آپ جو ہے نا اس کے ذریعے سے سیکھ لو، وہ آپ کو جو بھی ہیلپ کر سکتا ہے کر دے. یا تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بچے کو انگلی پکڑ کے ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسے ہر چیز سکھا دیتے ہو. تو صراط مستقیم کا معاملہ یا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا معاملہ ہے وہ بھی بالکل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اور رسل کو انسانوں کے لیے بھیجا اور ساتھ یہ ہدایت کا نور عطا کیا، قرآن مجید عطا کیا کہ بھئی یہ آپ کے پاس پریکٹیکل ایگزامپل کے لیے جو انبیاء ہیں، اور یہ آپ کے پاس بک کے طور پہ لکھی ہوئی ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور جہاں پر جو ہدایت کے لیے صراط مستقیم کے لیے دعا کی ہے وہ بھی دو طریقوں سے ہے، ایک منفی پہلو اور ایک مثبت پہلو، ایک پازیٹیو مثبت اور ایک منفی نیگیٹو. مثبت کیسے؟ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام بہت سارے لوگوں پر ہوا ہے، بہت ساری امتوں پر ہوا ہے. انبیاء اور رسل تو اس میں شامل ہی ہیں. غیر الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جو نہ مغضوب ہوئے، نہ جن پہ تیرا غضب ہوا، اور جو نہ گمراہ ہوئے، یہ سوائے انبیاء کے کوئی نہیں. ایک مسلمان کتنا بھی پکا سچا ایمان والا ہو، اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، وہ فیصلہ غلط کر سکتا ہے، وہ اپنے اجتہاد سے غلطی پر پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو ایک رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہوتی ہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس پر یا جس کی وجہ سے اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور نہ ہی وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اور اس کے جو سمجھانے کے لیے مغضوب علیہم، جو اس دنیا میں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے بھی اور ہیں بھی، آج بھی ہیں. اور کیوں ہوا ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب؟ یہ آگے سورہ بقرہ جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نا تو پورے 15 رکوع ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کیا، ان کی کون کون سی دعائیں قبول کی، ان کو کن کن مصیبتوں سے نکالا، ان پر کون کون سی نعمتیں نازل فرمائیں. لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے اپنا رویہ اختیار رکھا ان کے ساتھ کیا ہوا. اور دال گمراہ کون ہوئے؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں غلو کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے رتبے سے بڑھا کر بیٹے کے رتبے پر لے گئے، تو وہ محبت میں گمراہ ہو گئے. اور دوسرے لوگ اپنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ انسان اگر اپنے اندر
اعتدال نہ رکھے. دین میں اعتدال بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں. اگر دین کے معاملے میں انسان کے اندر اعتدال نہیں ہوگا تو وہ ایک مقام پر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلو، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس کی غلو میں شامل ہو جائے گا، یا دوسرے معاملات میں دوسرے پرابلمز میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن دین سے متنفر ہو جائے. بالکل یار کیا مصیبت ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یوں بھی کرو، یوں بھی کرو، یہ فلانا، یہ گمانا، ایسا ویسا. کیونکہ دونوں ایکسٹریم اللہ تعالیٰ کو کسی بھی جگہ کی جو ہے نا ایکسٹریم پسند نہیں ہے. جب انسان معتدل راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ نہ دین سے متنفر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور نہ ہی دین میں غلو کرنے کے معاملات ہوتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ سورہ مبارکہ کے اختتام پہ کیا کہا جاتا ہے؟ آمین. متفقن علیہ، سب مانتے ہیں کہ اس کے آخر میں آمین کہنا ہے. اختلاف صرف کس پر ہے؟ اونچی آواز میں یا نیچے آواز. تو یہ اختلاف جو ہے یہ انسان کر لے. ایک آخری بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے دوبارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا. جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، تعریف والا معاملہ. جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ معاملہ انسان اور بندے کے درمیان مشترک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی میرے بندے نے مجھ سے اپنی یہ مانگی ہے ہدایت، اور مجھ سے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو بخش دیا. اس کے بعد انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کل کا کل حصہ کیونکہ اس کے بندے کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے جو طلب کیا میں نے اس کو وہ بخش دیا. تو یہ وہ صورت ہے، آپ یہ سمجھے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کا جواب دیتا ہے انسان. یہاں تک ہم اپنی بات کو رکھیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کے متعلق کچھ ہے تو آپ پوچھ لیں، مجھے جواب آتا ہوا تو میں ضرور آپ کو دے دوں. کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس سوال ہے کہ جب کچھ بات بولو نا، نماز کے لیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل اب سورت فاتحہ تو گزر گئی ہے تو امام اب کسی صورت میں ہیں تو ہم تو سب سے پہلے کہیں گے نا جی سورت فاتحہ پڑھی جائے. تو اب یا قرآن اگر جو تلاوت ہو رہی ہے اب اس کے پیچھے ہم اپنا سورت فاتحہ پہلے پڑھیں یا؟ دیکھیں میں آپ کو نا دونوں بیان کر دیتا ہوں. میں عموماً جو فقہی سوال ہوتے ہیں نا ان کا جواب نہیں دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فقہ کے سوالات ہیں نا ان کے بہت بڑے بڑے ایکسپرٹیز بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو دونوں باتیں بتا دیتا ہوں. سعودی علماء شیخ بن باز رحمہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت عطا فرمائے. یہ دونوں علماء جو ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے. لیکن اگر کوئی رکوع میں شامل ہو جاتا تھا، اگر ایک وہ بھی حدیث ملتی ہے جو رکوع میں شامل ہو گئے، تو امام عبداللہ بن باز رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ نماز بھی جو ہے وہ ہو جاتی، اس کے بھی قائل ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے ماننے والے ہیں پھر وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں. اب معاملہ ایسا ہے، میں آپ کے لیے ایزی کر دیتا ہوں معاملہ. اب معاملہ ایسا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ میرے اور آپ کے جیسا بندہ اپنی عقل پر کیا عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کو کہے گا کہ وہ غلط تھے؟ یعنی کسی کی یہ اوقات، یا کوئی یہ کہے گا کہ دوسری سائڈ پہ جو اتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو کہے گا کہ نہیں بھی یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ ہمارے سامنے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے. اگر آپ دین میں پک اینڈ چوز کرو گے تو آپ پھنس جاؤ گے. آپ کرو گے یہ میں اس کا لے لیتا ہوں، یہ میں اس کا لے لیتا ہوں، یہ میں اس کا، تو آپ پھنس جاؤ گے. لیکن جب آپ دین ایک طریقے سے شروع سے سیکھتے ہوئے آؤ گے، ایمانیات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، عبادات کیا ہوتی ہیں، عبادات کیسے، جب آپ اس روح سے آؤ گے
تو یہ سوال آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے. جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے. نہ وہ ان کی نماز کی نگیشن کرتے ہیں نہ وہ ان کی نماز کی نگیشن کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اب دین کیونکہ کل کا کل سمجھنا، عمل کرنا، سمجھانا مشکل کام ہے. بھئی اب میں کون بیٹھے اور قرآن کا ترجمہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھے؟ کون بیٹھے؟ تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا ہاں یار یہ ہاٹ مسئلہ ہے، اس کو اٹھا لو. آمین اونچی بولنے کے لیے بول رہے ہیں، یہ رفع دین والا بھی اچھا ہے، اس کو بھی اٹھا لو، اس پہ لڑتے. یہی سورہ فاتحہ والا معاملہ. بھئی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی نہیں پڑھنی چاہیے، کیا آپ لوگ پڑھنا چھوڑ دو گے؟ یا میں کہتا ہوں پڑھنی چاہیے تو کیا آپ لوگ پڑھنا شروع کر دو گے؟ تو یہ وہ معاملات ہیں جو لکھ کے رکھ لیں کہ قیامت تک نہیں سالو ہونا. آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ قیامت تک نہیں چیزیں سالو ہونی. اب بات یہ ہے کہ اب ہم اس سے آگے بڑھیں. بھئی میں نے آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھ دیے، پڑھو یا نہ پڑھو. آپ کو سمجھ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے ہیں اپنی قبر میں جا کے اپنے رب کو جواب دے دینا کہ کیوں نہیں پڑھی یا کیوں پڑھی. بات ختم. امپورٹنٹ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. نماز نہیں پڑھتے تو جوتے کھانے کے لیے ریڈی رہو. نماز پڑھتے ہو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. یار میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن کھولتے ہیں، سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلاف شروع. سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ شروع. ابھی آپ نے قرآن کھولا، یہ اختلاف شروع کا، یہ کہتا جی یہ کہتا نہیں. تو اختلافی معاملات بہت ہو گئے. اگر میرا کسی سے، ان سے، ان کا ان سے، ان کا ان سے اختلاف ہے نا، ظرف بڑا کریں، اس سے نکلیں باہر. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. اس سے باہر نکلیں. میری آپ سے بات ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہوں، آپ میرے دلائل کا جائزہ لیں، میری شخصیت کا نہیں. پلیز میرے دلائل کا جائزہ لیں. میں آپ کے سامنے بالکل ایک بات پیش کرتا ہوں، بھئی یار قرآن میں یہ چیز آ رہی ہے، حدیث میں یہ چیز آ رہی ہے، فلانے علماء یہ چیز فرما رہے ہیں، آپ اس کا کیا جو ہے نا وہ کیا چیز اس کو سمجھتے ہیں. اب بجائے یہ کہ آپ میری شخصیت پہ تنقید شروع کر دیں یا آپ کسی اور کی شخصیت پہ تنقید شروع کر دیں، اس سے کچھ حاصل نہیں. آپ کے سامنے جو علم موجود ہے اس علم پر تحقیق کریں، اس پر آپ تنقید کریں، اس پر آپ بات کریں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے کیونکہ یہ اس کی یہ وجہ ہے، یہ چیز صحیح ہے کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے. بات سمجھ میں آتی. لیکن اگر ہم شخصیات کے پیچھے رہیں گے، اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے کہ جس کا دین کے پریکٹیکل اسپیکٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو ہم لوگ پھر صرف جھگڑتے رہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر وہ مولوی جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی ایک تو نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو نکال کے ہائی لائٹ بڑا بڑا کر کے پیش کرے گا. وہ فلانا دیکھو یہ کرتا تھا، وہ فلانا دیکھو یوں کرتا تھا، وہ ڈھمانے نے یہ غلطی کیا ہے، وہ ٹمکانے نے یہ غلطی. یار مجھے یہ بتاؤ کہ کیا انسان غلطیوں سے مبرہ اور پاک ہے؟ یعنی اگر کوئی میری غلطیاں یا کوئی آپ کی غلطیاں نکال کے اور وہ اس پہ جو ہے اس کے ذریعے سے مشہوری حاصل کرنا شروع کر دے. یار ایک ہے ضرورت کی چیز، ایک انسان نے غلطی کی، اس کی وجہ سے شر پھیل رہا ہے، آپ مینشن کریں، بالکل اس کو آپ کریں. لیکن ایک ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں. یعنی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ کعبہ میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ برہنہ طواف کرتے تھے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ جو ہے مجوسی اور وہ یہودی اور وہ عیسائی موجود نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول کو گالیاں نہیں دی گئیں، یا اللہ تعالیٰ کے رسول پر تنقید نہیں کی گئی، یا ان کو پتھر نہیں مارے گئے؟ انہوں نے کیا پلٹ کے ذلیل کیا، یا انہوں نے کیا اس قسم کے کام کیے؟ ہمارے لیے تنقید کے اصول اور ضوابط سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہے. بھئی اگر میں آپ پہ تنقید اس لیے کر رہا ہوں نا کہ میں اپنی برتری ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ یہ دین کے لیے تھا یا تمہارے لیے تھا. وہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے نا، قاری کے بارے میں، مجاہد کے بارے میں، اور ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچنے کے بارے میں. میرے خیال سے شاید صحیح اہم کی حدیث ہے کہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 لوگ لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جی بھر کے خرچتا تھا. ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے نکلا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں جان دے دیا. ایک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دین کے قرآن کے لیے اپنا جو ہے نا زندگی وقف کر دی. تینوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. منہ کے بل جو حدیث کا الفاظ آتا ہے، یعنی منہ کے بل سے مراد ذلیل کرتا تھا. پوچھیں گے کیا کیا؟ شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے میرے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے پیسے خرچے تھے، چلو اندر یہاں پہ، یہ ہے تمہارا رستہ.
مجاہد کہے گا میری جان اللہ تعالیٰ نہیں, دنیا میں تم نے کہا واہ واہ ہوگی, چلو اندر تم بھی. قرآن والا کہے گا, اللہ تعالیٰ کہا یہ تم خوش الفاظ میں خوش الہانی سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ واہ 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 کریں, چلو تم بھی اندر. تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی تنقید اس لیے کرتا ہے کسی کے اوپر کہ واہ 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 مولوی صاحب کیا بات کر دی آپ نے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب. اب اگر اس میں آپ صرف یہ شامل کر دیں کہ جو میرا سامنے والا, جو شخص سامنے والا غلطی کرے وہ میرا بھائی ہے, اور میرا مقصد اس شخص کو دین کی طرف یا جہنم کے راستے سے ہٹانا ہے یا جنت میں لے جانا ہے, اب آپ کی وہ تنقید بالکل بدل جائے گی, آپ کی وہ سوچ, آپ کی شخصیت بالکل اس چیز کے بارے میں بدل جائے گی. بھائی اگر میرے والد صاحب کوئی غلطی کریں گے تو میں کیا کروں گا, میں باہر جا کے گلی میں ڈنڈورا پیٹ دوں گا, وہ دیکھو ابا جی نے کیا کر دیا, وہ دیکھو ابا جی نے کیا, ایسا کروں گا. بلکہ میں مرتے دم تک اپنے ابا جی کو سمجھاتا رہوں گا, ابا جی ایسے نہیں ایسے, ابا جی ایسے نہیں ایسے, پلیز ابو آپ یوں نہیں یوں کر لیں, پلیز ابو آپ یوں نہیں یوں کر لیں. بھائی جب اپنے ابا جی کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنی امی کے لیے, اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے ایسی محبت رکھ سکتا ہوں تو باہر والے کے لیے کیوں نہیں. بھلے بات کہیں سے شروع ہوئی تھی اور بات وہاں پر چلی گئی, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے, یہ فرسٹ اور لاسٹ کوشچن. اس کے بعد میں اب اور کسی جو ہے نا وہ فقہی اس کا وہ جواب نہیں دوں گا, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کے اندر جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ جس کا قرآن کے ترجمے سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو پھر بات جو ہے نا وہ ذرا پھیل جاتی ہے. البتہ اس کے علاوہ اگر کوئی جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں. آن لائن اگر کوئی سوال ہے تو بھی دیکھ لیتے ہیں, آن لائن بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا سمجھا پڑھا, اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بھی غلطی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے تھی. اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دیں, میں انشاءاللہ اپنی تصحیح کر لوں گا, مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بعد میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے, کچھ آئے, تو آپ لکھ کے پوچھ لیں, مجھے بھیج دیں, انشاءاللہ اس کو بھی کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.